السلام علیکم ٹو آل دا اسٹوڈنٹس آف کلاس 9۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ملک میں اس صورتحال کی وجہ سے آپ کے اسکول میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ میں نے آپ کے بک کی پہلی نظم جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے دا نیم ٹری کو ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے اس نظم کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ بات آپ پر مزید واضح ہو جائے۔ آپ کی اسکرین کے سامنے سارے کانٹینٹس آ رہے ہیں جو کہ اس لیکچر کا حصہ بنیں گے۔ سب سے پہلے میں نظم کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، انٹروڈکشن میں آپ سے نظم کا ڈسکس کروں گا، اس کے بعد نظم میں آنے والے مشکل الفاظ کے میننگس آپ سے ڈسکس کروں گا تاکہ جب نظم کی میں ریڈنگ کروں تو وہ مشکل الفاظ آپ کے ذہن میں پہلے سے نمایاں ہو جائیں۔ اس کے بعد نظم کے اندر جو اسٹینزاز ہوتے ہیں، جیسے اردو کے اندر بند ہوتے ہیں، انگلش کے اندر اس کو اسٹینزا کہتے ہیں، ہر اسٹینزا کو میں باری باری ایکسپلین کروں گا۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے لرننگ ریسورس کو کہ اگر آپ نے اس پویم کو مزید سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو اس کے لیے کون سے ذرائع آپ استعمال کریں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اسائنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کروں گا۔ ایک دفعہ پھر کانٹینٹ میں آپ کے سامنے ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نظم کا انٹروڈکشن بیان کروں گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نظم کے اندر کیا باتیں بیان ہوں گی۔ اس کے بعد نظم میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پھر باری باری نظم میں جو اسٹینزاز ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کون سے لرننگ ریسورسز ہیں وہ آپ استعمال کر اس چیپٹر کو مزید پڑھ سکتے ہیں وہ ڈسکس کروں گا، اور آخر میں اسائنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس نظم کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ دو حصوں میں نے اس کے تعارف کو ڈیفائن کیا ہے، اس نظم کے لکھنے والے کے بارے میں اور اس نظم کی تھیم کیا ہے۔ تو نظم کے جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے والا نہیں ہے بلکہ لکھنے والی ہیں، شاعرہ ہیں۔ آپ کے سامنے آ رہا ہے اباؤٹ پوئٹس آف دا پویم، یعنی نظم کی لکھنے والی شاعرہ کے بارے میں۔ آپ جب اپنی بک کا پیج نمبر 17 کھولیں گے تو وہاں پر جہاں یہ نظم شروع ہو رہی ہے تو پہلے پیراگراف کے اندر پوئٹس کی کمپلیٹ ڈیٹیل وہاں لکھی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے پڑھ لینی ہے۔ ان کی پیدائش کی تاریخ لکھی ہے، کب ان کی شادی ہو رہی ہے، وہ کس طرح کی نظمیں لکھتی ہیں، ان کی کون سی مشہور نظمیں ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مسز ایلسا قاضی کے بارے میں اپنی بک سے مل جائے گی جو کہ اس نظم کی شاعرہ ہیں۔ جہاں تک بات ہے تھیم آف دا پویم، تو پویم کی تھیم بڑی ہی مزیدار ہے، اور تھیم میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ اس نظم کے اندر مسز ایلسا قاضی نے نیم کے درخت کو بنیاد بنا کر انسانوں کی خدمت کی جانب توجہ دلوائی ہے۔ اس کو مزید اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس پویم میں مسز ایلسا قاضی نے ایک نیم کے درخت کو مثال بنایا ہے، اس کی کوالٹیز بتائی ہیں، اور پھر انسان کی اس سے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے کہ جو کوالٹیز نیم کے درخت کے اندر ہیں کیا وہ کوالٹیز انسانوں کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کی اس نظم میں کوشش کی گئی ہے۔ آئیے اس خوبصورت انداز کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت انداز کی جانب چلیں، کچھ مشکل الفاظ آپ کی اسکرین پہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے میننگس آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ یہ اگر آپ میننگس نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ جب میں ریڈنگ کروں گا نظم کی تو آپ کے سامنے یہ سارے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے، تو آپ کے لیے نظم کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹینزا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں اس نظم کا پلاٹ تیار ہو گیا ہوگا کہ اس نظم میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اب جب میں اس پلاٹ میں کانٹینٹ رکھنا شروع کروں گا تو بات آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ مائی لولی نیم دیٹ انٹرسپٹس sun's scorching beam, yet bears the heat all day without rain's spray, though charms the wanderers woe away with soothing shade. میرے پیارے نیم، تم برداشت کرتے ہو سورج کی آنے والی شعاؤں کو پورے دن بغیر بارش کے کسی پھوار کے چھڑکاؤ کے، اور تمہارے نیچے سے کوئی بنجارہ اگر گزر رہا ہو تو وہ بھی آرام حاصل کرتا ہے، اس کو بھی ٹھنڈا سایہ ملتا ہے۔ پہلے پیراگراف کے اندر پہلے اسٹینزا کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں سیکنڈ اسٹینزا کی جانب۔
میں پہلے ریڈ کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے. ہاؤ اسٹرانگ یو آر, ہاؤ انافریڈ, ہاؤ گرین تھے لیوز ان اسپائٹ آف آل, دا مڈ وے فلیمز ڈیڈ برننگ فال اپاؤن تھے انپروٹیکٹڈ ہیڈ. کتنے مضبوط ہو, کتنے بے خوف ہو تم, اور تمہارے پتے ان سب کے باوجود ہرے بھرے ہیں. ان سب کے باوجود کہ دن بھر تمہارے اوپر دھوپ کی سخت تپش پڑتی ہے, لیکن اس کے باوجود تمہارے پتے جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ہرے بھرے ہیں. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تمہارے ان پروٹیکٹڈ ہیڈ کے اوپر, یعنی کہ سورج کی شعاعیں تمہارے اوپر گرتی ہے تو بیچ میں ایسی کوئی لیئر نہیں ہے جو تمہاری شعاؤں کو بچا رہی ہو, بلکہ وہ شعاعیں ڈائریکٹ آ کر تمہارے سر پہ گرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے لوگوں کو سایہ دینے والے کام سے پیچھے ہٹنا نہیں کیا. اب بڑھتے ہیں تیسرے اسٹینزا کی جانب. پہلے میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں. Could man be bold as though and rise above the earth with the sheltering arm to save the suffering ones from harm, from sorrows, poverty and vice through sacrifice. کیا آدمی, یہ میں کہتا ہوں یہ جو ہے یہ کلائمیکس ہے. کلائمیکس کا مطلب ہوتا ہے چوٹی, یعنی کہ ہر اسٹوری کی, ہر پویم کی, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کلائمیکس ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹینزا آپ کی اسکرین میں آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹینزا اس پویم کا کلائمیکس ہے. یہاں پر آ کر ہمیں اصل مقصد پتہ چلے گا کہ مسز ایلسا قاضی نیم کے درخت کے پیچھے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں اسکرین پر آ رہا ہے. کہتی ہیں کیا آدمی بھی تمہاری طرح ایسا بہادر ہو سکتا ہے جو اپنے بازوؤں کے ذریعے مبتلا انسانیت کو نقصان سے بچائے. یعنی کہ جو لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریبی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, کیا انسان اس طرح کا ہے کہ غموں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو قربانی دے کر باہر نکالے. یعنی کیا انسان میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے, اپنے ٹائم کی, اپنے مال کی, اپنے صحت کی قربانی دے, اور پھر مبتلا انسانیت کو برائیوں سے یا ان کی پریشانیوں سے باہر نکالے. کیا انسان ایسا ہے؟ اس اسٹینزا کے اندر انسانوں کے رویے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے نیم کے درخت کو بنیاد بنا کر. آئیے چوتھے اسٹینزا میں اس بات کو مزید واضح کرتے ہیں. کہتی ہیں could man be steadfast and like thee face every fate, would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely name. کیا انسان تمہاری طرح مستقل مزاج ہو سکتا ہے کہ وہ ہر حقیقت, کہ وہ اپنی قسمت کا, فیٹ کا مطلب قسمت کا سامنا کرے اور لوگوں کے کام آئے, اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو یہی زندگی کا سب سے زبردست خواب ہونا چاہیے. کیا انسان کے اندر ایسا گٹس پائے جاتے ہیں, انسان کے اندر ایسی اسکل پائی جاتی ہیں؟ دوبارہ آ کر جو تیسرے اسٹینزا میں سوال اٹھایا تھا, چوتھے اسٹینزا میں آ کر اس کو مزید کھولا ہے, بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں, اب میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بے شک ہم یہ بات مانتے ہیں کہ چند ایک انسان ہیں جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنا ٹائم لوگوں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں. لیکن معاشرے کی جو اکثریت ہے, ہماری سوسائٹی میں جو میجورٹی ہے, وہ یا شیخ اپنی دیکھ کے فلسفی پر عمل کرتی ہے. یعنی میرا گھر بڑا بن جائے, میرے گھر میں سہولیات آ جائیں, میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے, میں پیٹ بھر کے کھا لوں, میں لباس اچھا پہنوں, وہ میں کے سرکل سے باہر نہیں نکلتے. تو اس نظم میں ہماری توجہ اس جانب مبذول کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے تو اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو مخلوق خدا کے لیے وقف کرنے کی کوشش کرے. میں آپ کو ایک مثال دے کر اس چیپٹر کی طرف کنکلوڈ کروں گا. اس چیپٹر کو ایک مثال دے کر, میں نے ایک کہانی پڑھی تھی, کتاب ہے بڑی مشہور, میں آپ کو اکثر کلاس کے اندر کتابیں پڑھنے کا کہتا ہوں, تو کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے زاویہ, تو اس کی جلد نمبر 3 کے اندر میں نے کہانی پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم کون سی ہوتی ہے؟ یہ لوگ درخت کے نیچے آتے ہیں, درخت کی مثالیں دیکھیں, یہ لوگ درخت کے نیچے آتے ہیں, درخت کا پھل کھاتے ہیں, اس کی ٹھنڈی چھاؤں لیتے ہیں, اٹھتے ہیں اور کلہاڑی نکال کے اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں. ان لوگوں کو وہ اپنی کتاب میں ظالم ترین لوگ بولتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے اس کو ہی نیست و نابود کر دیتے ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی جو درخت کے نیچے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کا پھل کھاتے ہیں, اس کی ٹھنڈی چھاؤں لیتے ہیں,
اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس فیسلٹی کا لوگوں سے تذکرہ بھی نہیں کرتے. یہ غافل لوگ ہوتے ہیں. تیسری قسم لوگوں کی جو درخت کے نیچے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کا پھل کھاتے ہیں, ٹھنڈی چھاؤں سے استفادہ اٹھاتے ہیں اور جا کر اس درخت کی تعریف لوگوں سے کرتے ہیں. یہ تھوڑے پازیٹیو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. اور چوتھی قسم وہ ہے جو ہمیں بننا ہے. ہماری آئیڈیل جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے, اور یہی ہمیں بننا ہے, اور یہی اس چیپٹر کا تقاضا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بھی آتے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, اس کی ٹھنڈی چھاؤں لیتے ہیں, اس کا پھل کا ذائقہ چکھتے ہیں, اور اٹھتے ہیں اور برابر میں گڈھا کھود کر نئے درخت لگانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور آتے جاتے والے لوگ اگر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ ایک درخت اگر ہزاروں کو فائدہ دے سکتا ہے تو اور درخت کتنے ہزاروں کو فائدہ دیں گے, تو آ جاؤ سب مل کے معاشرے میں درخت لگاتے ہیں. تو درخت لگانے سے مطلب درخت لگانا صرف نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی ایک چیز معاشرے میں کسی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو اچھا انسان وہی ہوگا جو اس چیز کو ملٹی پلائی کرنے کی منزل پر, سفر پر رواں دوا ہو جائے. یہ اس چیپٹر میں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, میں نے آپ سے کانٹینٹ ڈسکس کیا تو وہاں پر لرننگ ریسورس بھی آ رہا تھا. اگر آپ نے اس نظم کے بارے میں مزید پڑھنا ہے تو سب سے بہترین سورس جو ہے آپ کے پاس موجود ہے, آپ کی ٹیکسٹ بک. جب آپ یہ ویڈیو سن لیں گے, لیکچر سن لیں گے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے, مشکل الفاظ کے معنی آپ نے دیکھنے ہیں ڈکشنری کی مدد سے, اور کوشش کریں کہ آپ نے اس کی ایک پیج رائڈنگ بھی کر لیں. اچھا, 10 ایئرس آپ لوگ خرید لیجئے گا. 10 ایئرس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 10 ایئرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کوشچن ڈھونڈ کے آنسر چھاپ دیں یا یاد کر لیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ پیپر میں پیٹرن کیسا آتا ہے سوالوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ پر اس کی مزید آپ کو انفارمیشن مل جائے گی نیم ٹری کے بارے میں, اور ان کی لکھنے والی جو مسز ایلسا قاضی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی. تو انٹرنیٹ پر بھی آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. لیکن انٹرنیٹ کے بارے میں ایک علمی نقطہ ہے, وہ نوٹ کر لیجئے گا کہ انٹرنیٹ آپ نے اپنے پیرنٹس کی پریزنس اور پرمیشن میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے اسائنمنٹ کی, تو اسائنمنٹ انتہائی ضروری ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح اسکول مینجمنٹ سے لینا ہے, اور اسائنمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. اگر آپ اسائنمنٹ نہیں کرتے تو میرا اس چیپٹر کی وضاحت کرنا اور آپ کا اس چیپٹر کی وضاحت کو سننا یوز لیس جائے گا. تو لہٰذا آپ نے اسائنمنٹ لازمی کرنا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کوئی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو جہاں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہیں نیچے کامنٹ باکس ہوتا ہے, آپ وہاں سوال کر کے مجھ سے بات پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کا جواب دوں گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.